بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 12,000 مسلمانوں کا قتل عام حکم کس کی طرف سے جاری ہوا کہ مسلمان مردوں کو ایک طرف جمع کرو، ماؤں کے گود سے دودھ پیتے بچے بھی چھین لیے گئے اور سب پر گولیاں چلائی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ 29 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہری چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے گھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب بانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہی تھی، گڑگڑا رہی تھی۔ ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی عورتیں اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیت نظروں سے دیکھ رہی تھی، جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک توسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے، زمین پر ہاتھ لٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی فائر، سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجی، لیکن آستیں برسنے والی گولیاں کی تھڑ تھڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی تھی، اور ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھی، بیوہ ہو رہی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتڑے اور نیم مرد کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خون رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آوازیں اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ ان کو سن سکتے تھے۔ وجودوں کا ایک ہی رقص تھا کہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز اسی سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشیں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئی۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مرد سو سکتے اور کچھ فائر کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئی۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم نہ ڈھالن مسلمان عورتوں کی جانب، جو میدان کے جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی۔ انسانیت کا ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرہ طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کی پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نیتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاشیں بنا دیے گئے۔ یورپ کا یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، یہ 1995 کی ہے۔ اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پست ماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا
کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویا ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمان ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور یوں صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر برسنیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔